أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے اور بہت ہی شکر کا موقع ہے کہ ہم سب یہاں
ختم قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مبارک مجلس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ظاہر کی ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا، خیر کا، بھلائی کا، ترقی کا، آگے بڑھنے کا موقع آ جائے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کے پابند ہیں، مکلف ہیں کہ اس خوشی کا اظہار ہم اللہ کا شکر ادا کر کے پورا کریں گے۔ خوشی منانے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک ایسا جامع اور زندہ دین ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے، اور اس مبارک دین نے ہر مسلمان کی رہنمائی کی ہے، زندگی کے ہر مرحلے کی، ہر موقع کی رہنمائی اس مبارک دین کے اندر موجود ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہے، تکلیف کا موقع ہے، غم افسوس کا موقع ہے، بچے کی پیدائش کا موقع ہے، بچوں کی شادی کا موقع ہے، کاروبار شروع کرنے کا موقع ہے، ہر چیز میں دین اسلام ایک رہنمائی کرنے والا خوبصورت ترین دین ہے۔ اب آج یہ موقع جو ہمارے لیے اللہ پاک نے فراہم کیا ہے، ہم سب یہاں پر مسجد کے اس پاکیزہ اور مبارک ماحول میں جمع ہیں، یہ ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، اور خوشی یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ کے خزانے میں نہیں، اس لیے قرآن کریم میں آپ حضرات اگر غور کریں، سورہ رحمان 27ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ الرحمن۔ دیکھیں یہ سورت شروع ہوتی ہے تو اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، پہلی آیت ہے الرحمن۔ کیا مطلب؟ وہ ذات جو رحمتوں سے بھرپور ہے، اللہ کی ذات جو رحم کرنے والی ہے، رحیم اور کریم ذات ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت کو ذکر فرمایا، اور اگلی دوسری آیت کیا ہے سورہ رحمان کی؟ فرمایا علم القرآن، برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے ذات جس نے قرآن کریم کو سکھا دیا، قرآن کی تعلیم دے دی۔ معلوم ہوا کہ جس انسان کو قرآن سمجھ میں آ جائے، جس بچے کو قرآن حفظ ہو جائے، جو ناظرہ ختم کر لے، اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس لیے میں آنے والے ان طلباء کے جو سرپرست حضرات، والد صاحبان یا دیگر اعزہ تشریف فرما ہے، سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد بھی دل کی گہرائی سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس خوشی کو ان کے لیے حقیقی خوشی کا ذریعہ بنائے، اور ان کے لیے پوری زندگی برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ لیکن ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ یہ ایک ایسی عظیم نعمت آج اللہ نے آپ کو نصیب کر دی ہے کہ جو قسمت والوں کے حصے میں آتی، قسمت والوں کے حصے میں آتی۔ آج ہم دنیا کے اسباب مانگنے کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں سے، اللہ والوں سے، علماء سے ملتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ اکا دکا ساتھی آتے ہیں، اور ہر ساتھی کی فکر یہ کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی دعا دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی عمل بتا دے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ بھی میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، تجارت میں برکت ہو جائے، دکان میں برکت ہو جائے، نیا گھر خریدا ہے اس میں برکت ہو جائے، گاڑی خریدی ہے اس میں برکت ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں خیر و برکت کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن ایک مسلمان آج یہ کیوں نہیں کہتا بزرگوں سے جا کر کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے کہ میری اولاد کو اللہ پاک قرآن کا حافظ بنا دے،
دعا فرمائے کہ میری اولاد کو اللہ اس دین کا عالم بنا دے. جو سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، یقین کریں اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے. جس کے حصے میں آ جائے آج تو شاید دنیا میں اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر طرف دنیا کے اسباب، مال، نئی نئی چیزیں، یہ چکا چوند روشنی ہے، ہر انسان دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے. تو قرآن کو حفظ کرنے والے بچے، قرآن پڑھنے والے بچے، دین سیکھنے والے بچے، اس کو تو ایک آج اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آپ حضرات کی بات نہیں کرتا، لیکن عمومی دنیا کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ یہ دین کے طالب علم یہ بالکل ایک تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں. ان کے پاس کیا ہے اور ان کو کیا آتا ہے؟ یہ تو الف ابجد سے اے بی سی ڈی سے واقف نہیں ہے، ان کو دنیا کے رسم و رواج کا پتہ نہیں ہے، بس سارا دن ایک ٹوپی قمیض شلوار میں گھوم رہے ہیں. ان کو کیا پتہ کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ تو ان کو ایک کمزور نظر سے آج دنیا دیکھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے ان کو. اس لیے حقیر سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق جس دنیا سے جوڑ دیا ہے وہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے. دوستو، انسان جب کسی حقیر اور گھٹیا چیز سے جڑ جاتا ہے تو اس کو پھر خیر والی چیزیں بھی حقیر نظر آتی، اس کو حقیر نظر آتی ہے. لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا. خود اس کے ہاتھ پیر، کوئی جسم کا عضو حرکت نہیں کر سکے گا. اس کو دوسرے لوگ نہلائیں گے، غسل دیں گے، دوسرے لوگ اس کو کفن دیں گے، دوسرے لوگ اس کو چارپائی پہ رکھیں گے، 4 آدمی اس کو کندھا دے کر قبرستان تک لے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر کے پھر واپس آ جائیں گے. تو جب قبر میں رکھا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہ ملکان، ابھی قبر میں بندے کو رکھا نہیں گیا، یعنی کچھ وقت بھی نہیں گزرا ہوتا کہ فوراً 2 فرشتے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس، بالکل وقفہ نہیں ہوتا. اور یہ مردے کو قبر میں رکھا، قبر کو بند کیا، ابھی قبر تک آنے والے لوگ وہاں کھڑے ہیں، اتنا قریب ہے کہ انہو لیسمع قرع نعالہم، یہ آنے والوں کے جوتوں کی آہٹ اور آواز سن رہا ہوتا ہے. یہ قبر کا مردہ کہ جو لوگ آئے تھے وہ اب واپس جا رہے ہیں، یہ اپنی اسی دنیا کی قبر کے اندر ان جانے والوں کی آواز اپنے انہی کانوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ وہ رخصت ہو رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اور 2 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، قبر کی دیوار سے اس کو سہارا دے کے بٹھا دیا جاتا ہے. پھر وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہیں اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا تھا، بتاؤ تمہاری کیا رائے تھی ان کے بارے. یہ 3 سوالات اس سے ہوتے ہیں. تو اس قبر کے اندر جب یہ بندہ جاتا ہے، اس وقت جا کے پتہ چلے گا کہ جس بچے کو دنیا میں قرآن کریم سیکھنے کے لیے بٹھایا تھا، قرآن کا حافظ بنا کر دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس قبر میں جا کے اس کی برکتوں کا احساس ہو جائے گا. وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اللہ کا شکر ہے کتنا بڑا عظیم سرمایہ میرے پاس تھا اور آج اس کی برکت سے میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑی عبرت کا واقعہ لکھا، بس مختصراً بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. فرمایا ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، ایک قبرستان سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ اندر صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، قبر کے احوال منکشف ہو گئے. یہ تو دل کی صفائی ہے دوستو. کشف کس کو کہتے ہیں؟ انسان دل کو جتنا صاف کر لیتا ہے اللہ پاک اس پر احوال کھول دیتے ہیں. بندوں کا دل صاف ہو، اللہ بہت ساری چیزیں سمجھا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. تو اللہ والے تھے، قبر کے پاس گزرے، کیا دیکھا؟ اندر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، وہ شدید تکلیفوں کے اندر ہے. انہوں نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی، وہاں سے گزر گئے، آگے چلے گئے، لیکن بہت غمزدہ ہو گئے، اس لیے کہ
ایک صاحب ایمان کو اپنے مسلمان کی فکر ہوتی. کچھ عرصے بعد پھر اللہ والے اس قبرستان سے گزرے. اب جب اس قبر کے پاس سے گزرے، اب اللہ نے احوال کھولے. اب تو عجیب دنیا ہے. اب تو وہ قبر جو ہے باغ و بہار بنا ہوا ہے، جنت کا باغ بنا ہوا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. حیران ہو گئے کہ وہی قبر ہے، وہی آدمی ہے. کچھ عرصہ پہلے گزرا تو جہنم کی آگ جل رہی تھی، آج گزرا ہوں تو اس میں جنت کا باغ بنا ہوا ہے. تو معلوم کیا کہ بھئی قبر کس کی ہے، یہ کون ہے. پتہ چلا بھئی ایک فلاں شخص تھے اور ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے. کچھ عرصے پہلے آیا اور یہ جہنم کا گڑھا بنا ہوا تھا، آج آیا یہ جنت کا باغ بنا ہوا ہے. اللہ پاک نے ان کے دل پر اس حالت کو منکشف فرمایا. فرمایا جب تم اس قبر کے پاس سے گزرے پہلی مرتبہ، یہ آدمی بہت بدعمل آدمی تھا، ساری زندگی اس نے نافرمانیوں میں مجھے ناراض کرنے میں گزاری تھی. جب قبر میں آیا تو میری عذاب نے پکڑ لیا اس کو. لیکن جب یہ انتقال اس کا ہوا جس وقت، تو اس کا ایک معصوم بچہ اس کی بیوی کی گود میں رہ گیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. اور جب کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ بولنے کے قابل ہوا، اس نے پڑھنا بولنا شروع کیا، تو اس بچے کی ماں یعنی اس شخص کی بیوہ جو تھی، وہ اس بچے کو قریب مسجد کے مکتب میں قاری صاحب کے پاس لے گئی. اور اس قاری صاحب نے اس کو پہلے دن سبق پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دن کا سبق تو اتنا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں. تو کہا اس بچے نے آج اپنی زبان سے، اس معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو میں اللہ پاک کی کو غیرت آئی کہ میرے اس بندے کا ایک معصوم بچہ اپنی زبان سے میرا نام لے کے مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے. اس کی اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. ایک بچے کی بسم اللہ اللہ کو اتنی پسند ہے اور اس میں اتنی قبولیت اور برکت ہے کہ اللہ پاک قبر کی زندگی پر رحم فرماتے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر قرآن کے حافظ بنتے ہیں اور یہ الحمد سے شروع ہو کر والناس تک پہنچ جائیں، 30 پارے اللہ کا کلام ان کے پاس ہو، یہ اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ. لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، وجہ دنیا پرستی غالب آ گئی ہے دوست. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں سے ہر مسلمان، ہر ساتھی اس کی فکر کریں کہ ہمارے اولاد میں، ہمارے گھر میں کم از کم ایک بچہ تو ایسا ہو جسے ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. نیت کر لیں کہ بھئی یہ بچہ قرآن پڑھے گا، ناظرہ ختم کرے گا، پھر یہ قرآن کا حافظ بنے گا، پھر یہ تراویح میں سنائے گا، اس کے بعد میں اس کو دین کے علم کے لیے نکالوں گا، 8 سال میں جا کے یہ دین کا عالم بنے گا، پھر میں اس کو مسائل کے لیے بٹھاؤں گا، یہ دین کا مفتی بنے گا، پھر ایک دن جب حافظ عالم مفتی بنے گا پھر میں اس کو دین کے لیے خوب استعمال کروں. تو کون کون نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ سب کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ، ان بچوں نے جو قرآن کریم ختم کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ان میں سے 2 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، ایک بچے نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا.
اے اللہ ان تمام بچوں کے ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ان بچوں کو عالم دین بنا، اے اللہ ان کو دین پر عمل کرنے والا بنا، یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچے کو بلکہ پوری دنیا میں جو بچے قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو حافظ قرآن بنا، سب کو قرآن کریم کا عالم دین بنا، سب کو عالم بعمل بنا، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما، یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچے کی، ایک ایک استاذ کی، اے اللہ ایک ایک معلمہ کی، ایک ایک طالبہ کی، تمام شعبوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس میں موذی مرض جو پھیلا ہوا ہے اللہ اس سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، دوست احباب، مشائخ، جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔